پٹواریوں اور ان کے ہینڈلروں نے کھل کے اسلام کے خلاف حملہ کر دیا ہے، اور مشن نور کے بارے میں 2 پروپیگنڈا کیے جائیں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر 1 ہے کہ جو قادیانیوں کا، مرزا قادیانی کے بعد جو بندہ ان کا لیڈر بنا تھا، اس کا نام تھا حضرت مولوی حکیم نور الدین، کیونکہ اس کے نام کے اندر نور آتا ہے تو یہ مشن نور ہے، اس لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ نام کے اندر تو حضرت بھی آتا ہے۔ اور یہ تمام مولوی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سب، ان کے سب شاگرد ان کو حضرت حضرت کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سب مولوی ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضرت اور مولوی جتنے بھی ہیں یہ سارے قادیانی ہیں، جبکہ نور تو اللہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے نور نام استعمال نہیں کیا جا سکتا، مطلب قرآن پاک سے نور نکال دیں، اللہ نور السماوات والارض، کیا اس آیت کے اوپر حملہ کیا؟ اور دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ 20 ستمبر قادیانیوں کا بہت متبرک دن ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ 20 ستمبر کو 1948 میں ربوہ جو ان کا شہر ہے وہ بنایا گیا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ قائد اعظم کے قتل کے پورے 9 دن بعد خوشی منائی گئی تھی، اور یہ اس کو، کیونکہ قائد اعظم ایک پتھر رکاوٹ ہٹ گئی تھی، اس رکاوٹ کے ہٹنے کے بعد جو پہلا کام پاکستان میں کیا گیا تھا وہ ربوہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور مشن نور پہ حملے کے بعد ایک چیز مکمل واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح صہیونیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا نا، ان کا کوئی دن ہو خاص، اسی طریقے سے قادیانیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ قادیانیوں کا کوئی دن ہے، کوئی نام ہے ان کے پیشوا کا، وہ بھی نام بھی کوئی یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکمل قادیانیوں کے کنٹرول میں اس وقت پاکستان۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات منظور ہی نہیں ہے کہ ان قادیانیوں کے خاص دن لوگ اذانیں دیں اور اسلام کا نام بلند ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مشن نور پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام نور کے اوپر حملہ، اور قرآن پاک میں یہ ذکر بار بار آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شیئر کریں اس کو۔